نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 30 کی تفسیر جاری ہے۔ آج سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الفجر کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الغاشیہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 26 آیتیں ہیں۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ حضرت دہاق بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں حل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایسی مصیبت کی خبر آ چکی جو چھا جانے والی ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے، جس کی شدتیں اور ہولناکیاں ہر چیز پر چھا جائیں گی۔ یوں ہی اس دن کافروں کے دلوں پر غشی اور چہروں پر سیاہی چھا جائے گی، جبکہ فرما بردار مسلمانوں کے دلوں پر خوشی اور چہروں پر روشنی چھا جائے گی۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ قیامت کی خبر کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں ان احوال کا بیان کیا گیا جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ بہت سے چہرے جو دنیا میں اللہ والوں کے روبرو اکڑتے تھے، وہاں ہر طرح ذلیل ہوں گے۔ قبروں سے سر کے بل چل کر محشر میں پہنچیں گے، وہاں منہ کالے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اور گلے میں توک ہوگا۔ ہر دروازے پر بھیک مانگیں گے مگر دھتکارے جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے، بت پرست تھے یا کتابی کافر جیسے راہب اور پجاری، کہ انہوں نے اپنی طرف سے عبادت اور ریاضت کے نام پر محنتیں بھی اٹھائیں، مشقتیں بھی جھیلی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں جائیں گے۔ یوں ہی جو جوگی سادھو لوگ کہ دنیا چھوڑتے، لذتوں سے منہ موڑتے اور تکالیف اٹھاتے ہیں، مگر آخرت میں کوئی صلہ نہیں، اور یوں ہی بد مذہبوں کی اپنے باطل عقائد کے تحفظ و ترویج میں کوشش کرنا اور کتابیں لکھنا وغیرہ سب بے فائدہ رہیں گی، کیونکہ آخرت میں ثواب اور نجات کا مدار دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستگی پر ہے، اور وہ انہیں نصیب نہیں۔ بغیر روح جسم بیکار اور بغیر ایمان عبادت برباد۔ اور اگر آیت میں مشقت سے مراد آخرت کی مشقت ہے تو یہ اس مشقت کو اس لیے اٹھائیں گے کیونکہ انہوں نے کفر کے مقابلے میں ایمان کو اختیار نہیں کیا اور روزہ، رمضان، گرمیوں کے حج، جہاد کی تپشیں نہ جھیلی، لہٰذا اس آگ کی گرمی جھیلنا پڑے گی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اور مشقت کی صورت میں قیامت کے دن اس طرح ہوگی کہ وہ آگ کے پہاڑ پر چڑھیں گے، اتریں گے، جس مال سے زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس سونے چاندی کے پترے بنا کر ان کی پسلیاں، پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے جانور ان کے بدن میں سینگ کھوپیں گے اور انہیں پاؤں سے روندیں گے۔ یہاں مشقت کی چند صورتیں بیان ہوئیں، ان کے علاوہ نہ جانے وہ لوگ کیسی کیسی مشقت اٹھائیں گے۔ آگے آیت نمبر 5 تا 7 کے اندر فرمایا، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو انہیں گرم چشموں کا پانی پلایا جائے گا،
جو ان کے اندرونی حصوں کو جلا کر رکھ دے گا، اور کھانے میں انہیں کانٹوں کی خوراک دی جائے گی جو پیٹ میں آگ لگا دے گی۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن عذاب مختلف طرح کا ہوگا، اور جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا ان کے بہت سے طبقے ہوں گے۔ بعض کو زقوم تھوہڑ کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، اور بعض کو غسلین یعنی دوزخیوں کی پیپ، اور بعض کو آگ کے کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے۔ انہی مختلف اقسام کی وجہ سے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جہنمیوں کے کھانے کے لیے مختلف اشیاء بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا گیا لا یسمنو، جو موٹا نہ کرے، یعنی ان سے غذا کا نفع حاصل نہ ہوگا، کیونکہ غذا کے دو ہی فائدے ہیں، ایک یہ کہ بھوک کی تکلیف دور کرے، دوسرا یہ کہ بدن کو طاقت پہنچائے اور فربا کرے۔ تو یہ دونوں وصف جہنمیوں کے کھانے میں نہیں، بلکہ وہ کھانا تو حقیقت میں شدید عذاب کی ایک قسم ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئی، اور اب یہاں سے ایمان والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے عیش و خوشی میں اور نعمت و کرامت میں ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت میں پرہیزگار مومنین چین میں ہوں گے، نہ انہیں سورج کی گرمی ستائے گی، نہ زمین کی تپش، نہ انہیں خوف ہوگا، نہ غم، نہ رب تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہو، نہ فرشتوں کی لعن طعن، نہ قیامت کی گھبراہٹ، کیونکہ یہ حضرات دنیا میں خدا کے خوف سے بے چین رہے، اور دنیا میں خوف خدا کی بے چینی قیامت کے چین کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب مسلمان اپنا مرتبہ اور ثواب دیکھیں گے تو وہ دنیا میں کیے جانے والے اپنے نیک اعمال پر راضی اور خوش ہوں گے، اور حقیقتاً نیکیوں پر خوش ہونے کا وقت بھی قیامت ہی ہے، کیونکہ اپنے انجام کی خبر نہیں۔ لہٰذا جب محشر میں اعمال کی مقبولیت دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، یوں ہی مومنوں کے نیک اعمال نہایت اچھی شکلوں میں ان کے ساتھ ہوں گے، جن کو دیکھ کر انہیں دلی شادمانی ہوگی۔ آیت نمبر 10 تا 13 میں فرمایا بلند باغ میں، اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے، جو کہ شان کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور مکان و جگہ کے لحاظ سے بھی اونچی ہے۔ مومنوں اور بلند جنت میں مناسبت یہ ہے کہ چونکہ مومن دنیا میں عاجز و مسکین بن کر رہے، تکبر و غرور سے دور رہے، اس کے عوض رب تبارک و تعالیٰ انہیں بلندی اور شان عطا فرما دے گا۔ فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں نہ تو ناجائز بات سنیں گے جیسے جھوٹ، غیبت، اور نہ ہی تکلیف دہ باتیں جیسے لعن طعن اور تشنیع۔ یوں ہی جنتی نہ کوئی بے فائدہ بات سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات، اور نہ دوزخیوں کی چیخ پکار جس سے ان کے عیش و آرام اور لذت و راحت میں خلل آئے۔ اس آیت سے اشارتاً یہ بھی سمجھا گیا کہ بیہودہ باتوں سے بچنا نیک لوگوں کا شیوا ہے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی فضیلت کے طور پر اسے بیان فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے جن کی بلندی 100 گز ہوگی، مگر جب جنتی ان پر چڑھنا یا ان سے اترنا چاہیں گے تو وہ تخت خود بخود اوپر یا نیچے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 14 تا 16 کے اندر فرمایا اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چشموں کے کناروں پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی۔ جیسے اگر کسی کے خوبصورت کچن میں جائیں جہاں ہر چیز نہایت ترتیب اور نفاست سے رکھی ہو تو اس منظر سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جنتی جب ان گلاسوں سے دودھ، شہد، شراب وغیرہ پینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے۔ کوزے تو چشموں کے کنارے چنے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابل دید ہوگا کہ وہاں قالین بچھے ہوئے ہوں گے جو بہت آرام دہ اور نہایت ہی خوشنما ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں جداگانہ عرض ہے کہ گھر کی اشیاء کا نفاست و صفائی اور ترتیب سے ہونا ایک عمدہ خوبی ہے، لہٰذا گھروں میں جو اشیاء موجود ہوں انہیں ترتیب اور ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟
اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کارخانہ قدرت اور عجائبات عالم میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی کہ وہ دیکھیں، غور کریں اور سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ آیت نمبر 18 اور 19 میں فرمایا، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے۔ یعنی کیا کفار مکہ نے آسمان کو اس طور پر نہیں دیکھا جس کا وہ دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ستونوں اور کسی سہارے کے بغیر کیسا اونچا کیا گیا، اور فرمایا اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا؟ یعنی کیا کافروں نے ان پہاڑوں کو نہیں دیکھا جنہیں زمین میں نصب کر دیا گیا کہ نہ وہ ہوا سے اڑتے ہیں اور نہ زلزلے سے گرتے ہیں، بلکہ زمین کے لیے سہارا اور اس کے لیے میخوں کے قائم مقام ہے، اور انسانوں کے لیے ہزارہا فوائد پر مشتمل ہے۔ ان میں سے لال، ہیرے، معدنیات، چشمے دریا وغیرہ ہزارہا قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 20 میں فرمایا، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے، یعنی جس زمین پر کافر چلتے پھرتے ہیں، کیا اس کی طرف انہوں نے یوں نہیں دیکھا کہ یہ کیسے پانی پر بچھائی گئی ہے؟ اگر یہ انصاف کے نگاہ سے ان شاہکاروں کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے کی طرف کوئی راہ نہ پاتے۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا، تو تم نصیحت حاصل کرو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے دلائل بیان فرما کر لوگوں کو سمجھاؤ اور نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں اولین خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے وسیلے سے سب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ دوسروں کو سمجھائے۔ پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں مسلمان کر کے ہی چھوڑیں، بلکہ اللہ کا پیغام احسن طریقے سے پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد اگر سارے لوگ کافر رہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا، جیسے اگر سورج سے کوئی روشنی نہ لے یا بادل سے فیض نہ لے تو اس سے سورج یا بادل کا نقصان نہیں ہے۔ یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ انہیں جبراً مسلمان نہ کریں، بلکہ اسلام کی تعلیمات پہنچا کر قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ان پر چھوڑ دیں۔ آگے آیت نمبر 23 تا 26 میں فرمایا، ہاں جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم ہی ان پر ان کا حساب لینا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں مسلمان کر کے چھوڑنا یا مجبور کر کے مسلمان بنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ کے سمجھانے اور نصیحت فرمانے کے بعد جو ایمان لانے سے منہ پھیرے اور کفر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں بڑا عذاب دے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ مرنے کے بعد انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور حشر کے میدان میں ان کا حساب بھی ہم نے ہی لینا ہے۔ یاد رکھیے کہ کفار کے لیے بہت سے عذاب ہیں، نزع کے وقت، قبر میں، محشر میں، جہنم میں، ان سب میں بڑا عذاب دوزخ کا ہے، اور باقی اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں کیونکہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے۔ اس میں سخت رسوائی بھی ہے، اس میں ہر طرح کا عذاب ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے، زہریلے جانور، سب کا عذاب۔ ان وجوہات سے اسے بڑا عذاب کہا گیا۔ اور اس آیت مبارکہ پر سورۃ الغاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آگے سورۃ الفجر کا آغاز ہے۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ فجر کا معنی ہے صبح، اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، تو اسی مناسبت سے اسے سورۃ الفجر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا صبح کی قسم اور 10 راتوں کی، والفجری صبح کی قسم۔ اس صبح سے مراد یا تو یکم محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذی الحجہ کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں جن میں بطور خاص حج کے ایام آتے ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے کہ یہ وہ صبح ہے جس میں حج کے اہم رکن طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے، روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے رزق کی طلب کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے، اور یہ وقت مردوں کی قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت و مناسبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا گیا وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جفت سے مراد ذو الحجہ کی 10 تاریخ جس دن حج کے اہم افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، اور طاق سے مراد 9 تاریخ جس دن میدان عرفات میں حج ہوتا ہے۔ دوسرا قول جفت سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسرا قول ہے کہ ہر چیز کے جفت اور طاق کی قسم ہے، گویا جملہ مخلوقات الہی کی قسم ہے۔ چوتھا قول ہے کہ جفت سے مراد 2 اور 4 رکعت والی نمازیں اور طاق سے مراد 3 رکعت والی نماز یعنی مغرب ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ رات کے چلنے سے مراد ہے کہ گزرنے لگے۔ اس رات سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص مزدلفہ کی رات مراد ہے، جس میں بندگان خدا طاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، بلکہ اس رات اور مقام مزدلفہ کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ گزشتہ آیات میں 5 قسمیں ارشاد ہوئیں اور ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ مذکورہ بالا چیزیں عقل والوں کے نزدیک ایسی عظمت رکھتی ہے کہ خبروں کو ان کے ساتھ موقت کرنا بہت مناسب ہے۔ ان ساری قسموں کا جواب یہ ہے کہ کافر کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ اس جواب قسم پر اگلی آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 نے فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے۔ متعدد قسموں کے بعد جواب قسم یہ تھا کہ کافروں کو عذاب دے دیا جائے گا۔ کافروں کا آخرت کا عذاب تو قطعی ہے، البتہ بارہا دنیا میں انہیں عذاب دیا گیا۔ اسی کی مثالوں کے طور پر یہاں سے متعدد قوموں کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا، جس سے اصل مقصود اہل مکہ اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے۔ فرمایا گیا کہ کیا تم نے قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ قوم عاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک عاد اولیٰ اور دوسرا عاد اخریٰ۔ یہاں عاد اولیٰ سے مراد ہے جن کے قد بہت دراز تھے، انہیں عاد ارم بھی کہتے ہیں۔ کفار کو سمجھایا گیا کہ عاد اولیٰ جن کی عمریں بہت زیادہ اور قد بہت طویل تھے اور وہ خود نہایت قوی و توانا تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کافر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور عذاب الہی سے کیوں بے خوف ہیں؟ آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ قوم عاد کی قوت و طاقت اور قد و قامت کے بارے میں بہت کچھ مروی ہے، جس میں بہت کچھ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن یہ بات قطعی ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ وہ غیر معمولی قوت و طاقت اور قد کاٹ والے تھے۔ آگے آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے اپنی قوت و طاقت سے پہاڑ کاٹ کر مضبوط مکانات تعمیر کیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ قوم سمود قوم عاد کے چچا زاد تھے۔
حجاز و شام کے درمیان آباد تھے۔ ہجر سے وادی قرا تک بہت سے بڑے شہر آباد کیے تھے اور سنگ تراشی میں استاذ تھے۔ بہت قدآور اور مالدار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان میں نبی ہو کر تشریف لائے اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے کفار سمود ہلاک ہوئے۔ فرمایا اور فرعون، یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو میخوں میں گاڑ کر سزائیں دینے والا تھا۔ فرعون نے جس کو سزا دینا ہوتی اس کے ہاتھ پاؤں میخوں سے باندھ دیتا تھا، یا ہاتھ پاؤں میں جو ہے وہ میخیں گاڑ دیتا تھا۔ آگے آیت نمبر 11 تا 13 کے اندر فرمایا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اب اوپر بیان کردہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور معصیت و گمراہی میں انتہا کو پہنچے اور ابدیت کی حد سے گزر گئے، کہ فرعون نے تو بندگی کی حد سے گزر کر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور انہوں نے کفر، قتل اور ظلم کے ذریعے زمین میں فساد برپا کیا۔ تو ان کا جو انجام ہو وہ پھر آگے آیت کریمہ میں ذکر ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا، جنہوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 14 کے اندر، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں گزشتہ قوموں کا احوال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ تھے، بلکہ ان کا ہر حال اللہ پر کھلا ہوا تھا اور انہیں ان کی حرکات کی وجہ سے ہی عذاب دیا گیا، اور یوں ہی موجودہ اور آئندہ کے سارے لوگ بھی اللہ کی نگہبانی میں ہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں، اور ہر ایک کا ہر عمل، ہر حال، ہر حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ آگے آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا، تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کو عزت اور نعمت دے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہاں سے انسان کی آزمائش کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مال و دولت اور نعمت و عزت دے کر بھی آزماتا ہے اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس میں مومن اور مخلص مطیع اور فرما بردار تو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ نعمت پر شکر کرتا ہے، مصیبت پر صبر، لیکن غافل اور جاہل کا طرز عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ اگر اسے نعمت و عزت کے ذریعے آزمایا جائے تو وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اسے اللہ کا فضل و احسان قرار دینے کی بجائے اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنا کمال قرار دیتا ہے کہ اور جو ہے اس دنیاوی مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے دلیل قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ اسے رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے یا دوسری تکالیف کے ذریعے آزماتا ہے تو اللہ سے شکوہ و شکایت کرتا ہے اور ہر ایک کے سامنے جا کر واویلا کرتا ہے اور مال و دولت کی اس کمی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مردودیت کی علامت سمجھتا ہے۔ یہ تمام کا تمام طرز عمل حقیقی مسلمان کی شان کے برخلاف ہے کہ سچے مسلمان کو اگر مال و دولت اور عزت ملتی ہے تو وہ اسے اپنا ذاتی استحقاق قرار دینے کی بجائے خالصتاً اللہ کی نعمت اور اس کا فضل قرار دیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے اپنے گناہوں کا نتیجہ یا خدائی آزمائش قرار دے کر اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ یوں ہی سچے مسلمان مال و دولت کی کثرت کو اللہ کے ہاں مقبولیت اور قلت کو مردودیت کی دلیل نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک مقبولیت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے اور مردودیت کا سبب نافرمانی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جو طرز عمل بیان کیا گیا ہے یہ حقیقتاً کفار کا ہے، لیکن افسوس کہ آج کل کے بہت سے نام نہاد مسلمان بھی غیر مسلموں کی دنیاوی ترقی سے مرعوب ہو کر ایسی سوچ بنا لیتے ہیں کہ اگر کفار مردود ہیں تو اتنی نعمت و ترقی میں کیوں ہیں، اور اگر مسلمان مقبول ہیں تو اتنی ذلت و پستی میں کیوں ہے۔ حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان کی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ترک اسلام کی وجہ سے ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور کفار کی ترقی ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی جو حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری چیزوں پر عمل کی وجہ سے ہے۔ آگے آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا، ہرگز نہیں
بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ارشاد فرمایا کہ عزت و ذلت کا معیار وہ ہرگز نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ عزت دولت کی وجہ سے اور ذلت غربت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مال و دولت کی یہ تقسیم تو اللہ کی حکمت ہے کہ کبھی کسی حکمت سے دشمن کو دولت دے دیتا ہے، کبھی مخلص بندے کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اصل عزت و ذلت کا معیار طاعت و معصیت پر ہے، لیکن کفار اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور یوں ہی ان کے جاہل مقلد بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں جو ذلیل ہے وہ نہیں جو مال کی کمی کا شکار ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہاری ذلت کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور دولت مند ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ وارث ہیں۔ مقاتل نے کہا کہ امیہ بن خلف کے پاس جو ہے قدامہ بن مظعون یتیم تھے، وہ انہیں ان کا حق نہیں دیتا تھا، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مزید آگے فرمایا گیا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی تمہاری ذلت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تم خود بھی کھانے کی خیرات نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت نہیں دیتے بلکہ اس سے روکتے ہو۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یہاں کفار کی تیسری خرابی اور ذلت کا بیان ہے کہ تم میراث کا مال کھا جاتے ہو اور حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے اور عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے بلکہ ان کے حصے خود کھا جاتے ہو۔ جاہلیت میں یہی دستور تھا۔ پھر اس بیان کردہ ظلم میں بہت ساری صورتیں داخل ہیں اور فی زمانہ جو چچا تایا قسم کے لوگ یتیم بھتیجوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں یا روٹین میں جو بہنوں بیٹیوں یا پوتیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ شدید حرام ہے۔ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یہاں کفار کی ذلت اور چوتھی خصلت بیان کی گئی ہے اور یہ حقیقت میں بقیہ جملہ امراض کی جڑ اور بنیاد ہے، اور وہ ہے مال اور دنیا کی محبت۔ ارشاد فرمایا کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو کہ اس کو خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے اور اسی سبب سے یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، دوسروں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ دوسروں کا مال کھا جاتے ہو، ان کی زمین جائیداد مال وراثت اور ملکیت پر قبضے کرتے ہو، بلکہ اسی سبب سے قتل و غارت گری کرتے ہو۔ الغرض فساد کی جڑ یعنی مال کی محبت کی وجہ سے ہر طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا ہاں جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یہاں سے قیامت آنے پر جو ہولناک واقعات رونما ہوں گے ان کا بیان کیا گیا۔ وہاں کے تفصیلی واقعات کتب حدیث بلکہ خود قرآن پاک میں موجود ہیں، جیسے سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ قیامت، سورہ زلزال وغیرہ میں وہ احوال موجود ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی اور اس پر پہاڑ اور عمارت کسی چیز کا نام و نشان نہ رہے گا، نہ کوئی پہاڑ، نہ غار، نہ عمارت، نہ پلازے، نہ پل، نہ کچھ، اور یہ سب کچھ پہلے نفخے کے وقت ہوگا، جبکہ دوسرے نفخے پر زمین لوہے کی طرح سخت اور میدے کی روٹی کی طرح چکنی اور صاف ہو جائے گی۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔ یہاں قیامت کا دوسرا منظر بیان فرمایا گیا کہ تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آنے کا بیان متشابہات میں سے ہے کہ اس کی لغوی معنی معلوم ہے لیکن حقیقی مراد اللہ جانتا ہے، اور علماء تعویل کے اعتبار سے رب کے آنے سے مراد اس کے احکام کا آنا ہے، کیونکہ یہ قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے جانے اور اس جیسے تمام عوارض سے پاک ہے، وہ مکان سے منزہ ہے، اور حکم الہی آنے سے مراد حساب و کتاب کا حکم اور لوگوں کا فیصلہ ہے، یعنی قیامت کے دن یہ احکام آئیں گے۔ اور جہاں تک فرشتوں کے آنے کا تعلق ہے تو میدان محشر میں ہر مسلمان کے فرشتوں کی علیحدہ قطار، یا دوزخ کے ہر طبقے اور جنت کے تمام طبقوں کی علیحدہ قطاریں، یا مقرب فرشتوں یا اور اقسام کے فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ قطاریں ہوں گی۔ پھر آگے آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن آدمی سوچے گا اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں، وہ کہے گا
اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ قیامت کے دن جہنم کو لائے جانے کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ پر 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے اور وہ جوش و غضب میں ہوگی، یہاں تک کہ فرشتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے۔ اس روز سب نفسی نفسی کہتے ہوں گے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی امتی فرماتے ہوں گے۔ جہنم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے گی، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا میرا کیا واسطہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کر دیا ہے۔ اس دن انسان سوچے گا اور اپنی غلطیوں، لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو سمجھے گا، لیکن وہ وقت سوچنے کا نہیں ہوگا اور اس وقت کا سوچنا سمجھنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور اس سوچنے سے صرف حسرت حاصل ہوگی، اور اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن ہے۔ آگے مزید فرمایا، وہ کہے گا، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ یہاں زندگی سے مراد یا دنیاوی زندگی ہے یا اخروی زندگی۔ پہلی صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں دنیاوی زندگی میں کچھ نیکیاں کما کر آگے بھیج دیتا۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ کاش میں نے اس دائمی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، ساری عمر فانی زندگی کے لیے کمائی کی اور خدا کو یاد نہ کیا۔ کفار کے لیے یہ پچھتانا بھی عذاب ہوگا۔ دنیا میں نیکوکار مومن کا نام ہونا درجات کی ترقی کا سبب ہے اور گناہگار مومن کا پچھتانا توبہ ہے، مگر کافر کا قیامت میں پچھتانا محض عذاب ہے۔ آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28 میں فرمایا، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب جیسا شدید اور سخت عذاب کوئی نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت اور قید کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر آگ کے گھر میں آگ کے کوڑوں اور دیگر چیزوں کا عذاب دے گا۔ اور فرمایا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ کفار کے عذاب اور انجام کو بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی زندگی اللہ پر سچے ایمان اور اطاعت و عبادت میں گزری، یاد الہی جن کے دلوں کا قرار تھا، اور ذکر خدا سے جن کے دلوں کو سکون ملتا تھا، جو ایمان اور یقین پر ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خمد کرتے رہے۔ ان حضرات نے موت کے وقت کہا جائے گا، اے اطمینان والی جان، اور ایک قول کے مطابق یہ کلام آخرت میں ہوگا۔ فرمایا، ارجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ مخلص مومن سے کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ رب کی طرف لوٹنے سے مراد اس کی رحمت، قرب اور حضوری میں حاضر ہونا ہے۔ یاد رکھیے کہ نفس انسانی کے 3 درجے ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ پھر آگے آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ کو خاص بندگان خدا کے گروہ میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا جائے گا۔ اس آیت میں نیک لوگوں کی معیت و قرب کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اسے نیک بندوں کی معیت میں جانے کا فرمایا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا، اور یہ حقیقت ہے نیکوں کی صحبت اصلاح قلب اور دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر سورۃ الفجر بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین ہمیں قیامت کے دن کامیاب اور سرخرو لوگوں میں شامل فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں غفلت سے بچا۔ اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہمیں اپنی رضا اور جنت کا مستحق بنا۔ اے رب العالمین ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور شکر کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان اور تیری رضا پر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔